السلام علیکم، کیا حال ہے پیارے بچوں؟ چلیے آج آپ کو ایک اچھی سی اور کہانی سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ کہانی کسی نبی یا کوئی بہت نیک انسان کی کہانی نہیں ہے، عام سے انسان کی کہانی ہے جو کہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اور مطلب کوئی جانتا نہیں تھا، علم نہیں جانتا تھا، قرآن مجید بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ قرآن مجید تو نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے اور بڑا چھوٹا سا لیکن بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ تو وہ توریت کا پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن اس کے دل میں شوق بڑا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں سن سن کے نا اللہ تعالیٰ کے متعلق جاننے کا، اور بڑا شوق رکھتا تھا وہ کہ میں کس طرح سے اللہ سے ملوں، میں کیوں نہیں اللہ کو دیکھ سکتا، اللہ کو پیار سے مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ باقی بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، باقی بندوں سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، کیوں نہیں مل سکتا۔ تو لیکن وہ ان پڑھ تھا نا، چونکہ اس کو زیادہ علم نہیں تھا ان باتوں کا۔ تو اچھا بچوں، ان پڑھ اور جاہل میں آپ کو فرق بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ اکثر سنتے ہوگے نا، اکثر بڑے جو ہیں وہ غصے میں کہتے ہیں کہ تم فلاں تو بالکل جاہل ہے، بالکل جاہل ہے، اور اصل میں بات یہ ہوتی ہے، جاہل اس کو کہتے ہیں جو تمام تر علم معلومات رکھنے کے باوجود اچھی بات نہ کرے، عقل کی بات نہ کرے، اور ایک اس کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے، اس کے باوجود وہ اس کو فالو نہ کرے اور غلط کام کرتا ہی چلا جائے، اور کہنا ہی نہ مانے کسی کا، نہ اللہ سے ڈرے نہ انسانوں سے ڈرے، اور خود چاہے وہ کتنا ہی دنیا کی تعلیم حاصل کر چکا ہو، اور چاہے وہ انسان مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی ہو، اور چونکہ وہ اچھی بات کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ ہے اصل میں جاہل۔ اور جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو فلاں تو بالکل جاہل ہے، وہ اگر وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کو ہم جاہل نہیں کہیں گے، اس کو ان پڑھ کہیں گے، کیونکہ بعض ان پڑھ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈگری ہولڈر سے بھی زیادہ اچھی باتیں کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ان پڑھ اور جاہل میں فرق رکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کو بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں یا اس کو سمجھ دیتے ہیں یا بے عزتی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی بے عزتی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اچھا، میں آپ کو وہ واقعہ سنا رہی تھی۔ وہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور کی طرف نا، پہاڑ جو طور جہاں پہ جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی ان کے لیے۔ تو وہ جا رہے تھے تو نا ایک مجذوب سا آدمی، مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں ہوتا اور وہ بس مگن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خیالوں میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو نماز کا پڑھنے کا بھی بعض اوقات ہوش نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ اللہ سے بہت پیار کرتا ہے دل میں، اور بس چپ ہلکے ہلکے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی کر رہے ہوتے، خیالوں میں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مکمل اللہ تعالیٰ کے خیالوں میں گم ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ مجذوب سا آدمی جو تھا نا، وہ ذرا اونچی آواز میں باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کہاں پہ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں، اور تجھے پتہ نہیں تیرے کتنے عرصہ ہو گیا تجھے کسی نے نہلایا دھلایا ہے کہ نہیں، تیرا منہ گندا ہوگا، اور میں تجھے نہلاؤں، جو صاف کپڑے پہنا ہوں۔ اس کا ایک تصور ایک بچے کا بنایا ہوا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کا نا، کہ اللہ تعالیٰ ایک بچہ ہے، یا مطلب چھوٹا وہ ہے انسان، نما چیز کوئی اس کے تصور میں بنی ہوئی تھی، تو وہ اس نے تصور رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ہی کوئی وجود ہے نا۔
تو وہ جو تھا بس باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیری کنگھی کروں، تجھے بنا سنوار کے رکھوں، تو کہاں ہے اللہ، مجھے نظر کیوں نہیں آتا، مجھے کیوں نہیں ملتا؟ تو اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کا نا ایک دم سے وہ سنا نا، تو انہوں نے ڈانٹ دیا اس کو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کوئی انسان تھوڑے ہے جو اس کو نہانے دھونے کی ضرورت ہوگی، یا یہ کہ وہ اس طرح سے گندا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہستی ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور تم کیا سوچ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو؟ تو وہ تو آدمی ڈر گیا، زیادہ جانتا بھی نہیں تھا، ایک دم سے چپ کر گیا، وہ ڈر کے وہیں پہ بیٹھ گیا نا۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ بہت کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، کچھ میں نے سنا کہ نہیں یہ واقعہ کسی اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے تھے ان کا واقعہ ہے، جو کہ مطلب ان کو الہام ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال یہ ہے واقعہ سچا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں ایسا ہوا کہ وہ جو تھے نا بزرگ جو بھی تھے موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ گئے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ میاں نے ان کو کہا کہ تم نے اس کو کیوں ڈانٹ دیا، تم نے اس کو کیوں ناراض کر دیا؟ وہ تو مجھے ایک معصوم سا بچہ سمجھ رہا تھا، اور مجھے وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ دل سے بالکل دھیان سے میری طرف متوجہ ہوا تھا، اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور مجھے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کو جا کے کہ اسی طرح دوبارہ بات کرے مجھ سے، مجھے بہت اچھا لگا ہے وہ اس کا انداز۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے تو آپ بھی اسی طرح کی باتیں کرنے لگ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ، وہ انسان بہت زیادہ عزیز ہے، جو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اپنے دل کی بات کرے، جو بھی اس کو چپ کے مطلب باتیں کرے اکیلے میں بیٹھ کے، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں بھی بتائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہے، دعا بھی کرے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا، اللہ آپ میری مدد کریں نا، آپ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں جیسے کہ ایک مشفق ماں باپ کرتے ہیں، اور وہ اچھے برائی کو بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ میاں مجھے سمجھ بعض اوقات نہیں آتی، اب میرے دماغ میں ڈال دینا یہ بات، تاکہ میں یہ کام کر سکوں، اور آپ میری مدد کریں۔ اور یہ پتہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ ہم آواز کے ساتھ خاموشی سے اکیلے میں، اللہ میاں سے خاموشی سے مراد کے اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کریں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجتیں، اپنی ضروریات کے متعلق بتائیں، اور کیونکہ پتہ تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہے ہمارے متعلق، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ ہم اسے زبان سے بات کریں، اس کو اپنی جو بھی ہم نے کہنا ہے اللہ میاں سے، جو مانگنا ہے، جو اپنی مشکل پریشانی کا ذکر کرنا ہے، وہ ہم اس کو اپنی زبان سے جب بتاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے یہ بات، اور اس کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم مطلب کسی دوست کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ کر کے دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق اتنا ہی، اللہ حافظ۔